یہ خلافت والا کیا یہ شروع سے تھی، درمیان میں کچھ پڑا، کس طرح سے اس طرف آیا یہ مومنٹ کیوں؟ جی الحمدللہ 1998 میں جب میں نے آفس کا آغاز کیا تب بھی میری بیعت جو ہے مولانا اکرم اوان رحمۃ اللہ علیہ شیخ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ اس وقت حیات تھے الحمدللہ. تو ان کی صحبت میں مجھے 20-22 سال گزارنے کا موقع ملا. پھر اس کے علاوہ میری لائف میں میرے ماموں تھے، ان کی پرسنالٹی سے میں کافی ان ٹچ رہتا تھا، اور وہ اس ٹاپک پہ، یہ جو خلافت کا ٹاپک ہے، اس پہ وہ بہت ورکنگ کرتے رہے اپنی لائف میں. ٹھیک ہے. کہ اگر کسی سوسائٹی میں خلافت نہیں ایگزسٹ کرتی تو وہ دوبارہ ریسٹور کیسے کی جائے گی، تو اس پہ باقاعدہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کو وقف کی ہوئی ہے، اور انہوں نے بہت ساری ایجوکیشن اور پھر مختلف علماء کی احادیث اور اس پہ جو ان کی تشریحات ہیں وہ ساری انہوں نے اکٹھی کر کے تو ایک کنکلوژن پہ پہنچے ہوئے. تو ان سے بہت سارا انسپریشن مجھے ملی اس حوالے سے، اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہماری سوسائٹی میں اگر اسلام کی امپلیمنٹیشن پریکٹیکل سائڈ پہ یعنی سیاست میں نہیں امپلیمنٹڈ، تو آپ اپنی عام زندگی میں بھی اس کا نفاذ جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے. اور کہیں نہ کہیں ایسے حکم بہت سارے ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ جو پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا حکم ہے وہ تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک آپ کی سیاست بھی مسلمان نہیں ہو جاتی. اور اس سیاست کے مسلمان ہونے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں خلافت ہی تھی. تو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست قائم کی اور جس طرح سے ان کے خلفاء لے کے چلے، صرف اور صرف سیاست آپ اسی طرح کریں گے. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ڈیفینیشن اپنی طرف سے ڈیولپ کر کے امپلیمنٹ کریں گے تو وہ بھی میرے نزدیک بدعت کے زمرے میں آتا ہے اور کہیں سے بھی خالص دین کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. اب پاکستان میں اب آپ نے تو موومنٹ بنا لی ہے، یہ چل رہی ہے، پاکستان میں اب خلافت آئے گی کیسے؟ کیا ماڈل ہے، یعنی آپ کس طرح سے کوشش کریں گے؟ خلافت کا طریقہ کار جو ہے نا بڑا صاحب، وہ وہی ہوگا جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ریاست قائم ہوئی اور ریاست کے بعد خلافت خلفاء کے دور میں قائم ہوئی. بالکل وہی ماڈل آپ اڈاپٹ کریں گے، اور اس ماڈل کے مطابق سب سے پہلے جس سٹیج میں ہم ہیں، جہاں پہ اس وقت اسلامک آئیڈیالوجی کی مختلف انٹرپریٹیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں، یا اسلامک آئیڈیالوجی کی مکمل امپلیمنٹیشن کا مطلب کیا، یہ سوسائٹی کو ہی نہیں پتہ. انفارچونیٹلی ہماری جو جنریشن ہے اس میں سے بہت سے لوگ یا بچے یا ینگ جنریشن جمہوریت کو اسلام سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے والدین کو الیکشنز کا حصہ بنتے دیکھا ہے، کسی نہ کسی سیاسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ، کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ایسوسیٹڈ دیکھا ہے اپنے پیرنٹس کو. اور وہ تمام سیاسی پارٹیاں اپنے مفادات کو کیش کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں اسلامی ٹچ بھی دیتی ہیں. تو جو ہماری جنریشن ہے وہ اس کنفیوزڈ انداز میں بڑی ہو رہی ہے کہ اس کو جمہوریت اور اسلام کا فرق ہی نہیں پتہ. تو سب سے پہلے تو یہ جو تفریق ہے یہ سوسائٹی کو بتانے کی، آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام کی ضد ہے. وہ کس طرح سے ہے یہ ضروری ہے، میں چاہوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے بھی یہ آواز جائے. جمہوریت بندے کو قانون سازی کا اختیار دیتی ہے اگر وہ میجورٹی میں ہو. ٹھیک ہو گیا جی. میجورٹی میں ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، میجورٹی میں ہو کے قانون سازی کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. قانون بنانے کا اختیار اسلامک انٹرپریٹیشن کے مطابق صرف اور صرف اللہ پاک کا ہے، اور وہ تمام قوانین مکمل کر چکے ہوئے ہیں جب انہوں نے نازل فرمایا قرآن میں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. جب اللہ پاک نے دین مکمل کر دیا تو اس کے بعد اس میں ایڈیشن آلٹریشن کی گنجائش نہیں ہے. اور اس دین کو مکمل کرنے کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طور پہ دیکھی زندگی میں کہ انہوں نے زندگی کس طرح گزاری، پھر خلفائے راشدین نے زندگی کس طرح سے گزاری. اس وقت کے انسان میں اور آج کے انسان میں کوئی فرق تو نہیں آ گیا. وہی 2 ہاتھ ہیں، وہی 2 پیر ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ایک دماغ ہے، وہی جبلتیں ہیں، وہی ضروریات زندگی ہیں، یا چینج ہو گئی ہیں کہ اس وقت آپ کھانا کھاتے تھے تو آج آپ پتھر کھانے لگ پڑے. کوئی ایسی چینج تو نہیں آئی انسان میں، نہ زمانے میں چینج آئی ہے، نہ امارت میں اور غربت میں چینج آئی ہے. تو جب انسان وہی ہے جسے اللہ پاک نے تخلیق کیا اور اس وقت اس کے لیے دین مکمل کر دیا گیا اور وہ اس مکمل دین کے نفاذ کے ساتھ جیتا رہا، تو آج کیوں کر یہ نہیں ہو سکتا؟ ایسی کیا ہم نے ایجادات کر لی ہیں
اپنی آئیڈیالوجیکلی یا کاروباری حوالے سے یا دنیا کی مینجمنٹ کے حوالے سے کہ وہ دین اس کا احاطہ نہ کرتا ہو. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کا احاطہ کرتا ہو, تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ کہ ہم اللہ کی ذات پہ یقین نہیں کرتے. یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. تو جس وقت تو جمہوریت کو بھی شرک کہہ رہے ہیں. جی جی بالکل ہے شرک. اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی گنجائش نہیں. جمہوریت کی اس لیے گنجائش نہیں کہ قانون سازی کا اختیار بندے کے پاس نہیں ہونا, وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ نے دین اتار دیا, مکمل کر دیا. ایڈمنسٹریٹو میٹرز پہ آپ آپس میں مشاورت کر کے کوئی نہ کوئی قانون سازی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن بیسک پرنسپلز جو دین کے ہیں ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے. وہی تو آپ آج سود کو حلال نہیں کر سکتے. تو وہی سارے پرنسپل, تو یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھ کے اب یہ بات کر رہے ہیں. ہمارے لیکن آج تک وزیر اعظم ہیں, صدر مسلمان ہیں, ہمارے سب لوگ. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بڑائے صاحب باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں, آج تک ہم سود سے جان چھڑا سکے ہیں کہ نہیں؟ آپ ججمنٹ میں نے پڑھی ہوئی ہے, وہ ججمنٹ جو سپریم کورٹ کے ججز نے دی ہے, اور پتہ نہیں کتنے سال, میرا خیال ہے 25-27 سال وہ کیسز چلتے رہے, اس کے بعد بھی وہ اس فیصلے پہ آئے کہ یہ سود جو پاکستان میں جس فارم میں امپلیمنٹڈ ہے یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, اس کو ختم کر دینا چاہیے. اور پھر اسی سپریم کورٹ میں ایک دوبارہ پٹیشن دائر کی جاتی ہے, اس کو دوبارہ سننے کے لیے اپیل دائر کی جاتی ہے, اور وہ پھر سالہ سال لٹکا رہتا. تو اگر یہ اسلامک اسٹیٹ ہوتی, اسلام اور جمہوریت مکس نہیں ہو سکتا. یہ جس نے کیا غلط کیا, اگر ہمارے بزرگوں نے کیا 73 کے آئین میں ہوا, یہ غلطی ہے, اس کو ہمیں کریکٹ کرنا پڑے گا. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرنا پڑے گا. اس وقت بھی انسانوں نے لکھا تھا نہیں, لیکن قائد اعظم نے تو یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ایک ملک بناؤں گا, اس میں خلافت ہوگی, ایسا تو کچھ نہیں سوچا. لیکن قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے تو یہ ملک بنایا. ہاں, مسلمانوں کے لیے ضرور بنایا. قائد اعظم کو خلافت کا کانسیپٹ کلیئر ہی نہ ہو, ممکن ہے نا, انسان ہیں اور وہ پھر ایک ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم سے گزر کے آئے تھے, ہو سکتا ہے ان کے کانسیپٹس کمپلیٹ نہ ہو. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ہمارے اوپر قائد اعظم کی سوچ اور حکم فرض ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کار افضل اور فرض؟ وہ تو بالکل سب, پھر ہم ادھر ہی کریں گے نا بات. پھر ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بیچ میں لا کے کنفیوز نہیں کریں گے اپنے آپ کو. ہم جس یہی ہوا ہے اس سوسائٹی کے ساتھ. جس کی بات کر رہے ہیں, جس ملک کی بات کر رہے ہیں, اس ملک کا قیام جو عمل میں لا رہا تھا جو بندہ اس کا بانی تھا, تو اب وہ اس کی سوچ یا چیزیں تو کہیں نہ کہیں جھلکیں گی نا آگے, جب وہ اپنی بات کر رہا ہو. کہیں پہ کبھی خلافت کی بات ہی نہیں ہوئی. اچھا چلیں تھوڑا سا اس کو شارٹ کر لیتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس پہ اکتفا کرتے ہیں. بالکل. یہ کہاں سے آئی ہے آئیڈیالوجی؟ اسلامک ٹیچنگ سے آئی. بالکل. اسلامک ٹیچنگز کا بیسٹ کیریئر کون ہے؟ قرآن ہے, قرآن سے لیتے ہیں. قرآن, اور اس کے بعد سنت کہاں سے آتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جی. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا, ہم نے اس کو فالو کرنا نا. بڑا اچھا. اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کلمے کے نام پہ ملک بنا گئے, یعنی آپ اور مجھے کلمے کے نام پہ وہ اکٹھا کر گئے, تو پھر کلمے کی بات آگے چلے گی نا. چلے اب یہ بتائیے کہ اس میں اب کافی درمیان میں خلافت کے بعد ابھی تک تو چلے جمہوریت جیسی بھی چل رہی ہے, اس کے اوپر سوالات ہیں, تحفظات ہیں. جی. دوسرا بڑائی صاحب, خلافت کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر لیں. خلافت سے پہلے اسلامی امارت قائم ہوتی ہے, جیسے افغانستان میں قائم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ابھی والی جو ہوئی ہے, مطلب یہ کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن کلیم یہی کیا جاتا ہے کہ وہ اسلامی امارت ہے, اور پہلے بھی امارت تھی, انہوں نے پہلے بھی خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. امارت جب قائم ہو جاتی ہے تو وہ ایک سرٹن ایریے کے لیے, جیسے ریاست مدینہ قائم ہوئی. ریاست مدینہ جس وقت ایکسپینڈ ہونے لگی, اس وقت وہ خلافت میں کنورٹ ہوتی ہے. وہ جب اپنے ارد گرد کی اسٹیٹس جو اسلامک آئیڈیالوجی کو فالو کرتی ہوں, وہ جب آپ کے رول پر اور آپ کے حکم پر یا آپ کی آئیڈیالوجی کی مطابقت سے چلنے لگ پڑے, تو پھر خلافت کا آیا. ٹھیک ہے. تو پہلی خلافت سے پہلے اسٹیٹ بننی ہے, تو اسٹیٹ پہ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی انسٹرکشنز بہت کلیئر تھی نا. خلافت کی اسٹیج تو اس کے بعد ہے.